الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قيل من نجاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. واجب التکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں بہنوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان خواہ مال و دولت کے اعتبار سے امیر رئیس کیوں نہ ہو، ملک و مال والا کیوں نہ ہو، صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، بہرحال وہ اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہے، اور اللہ کا بندہ اور اس کے غلام ہونے کے ناطے عاجز ہے، ناتواں ہے، بے بس ہے. خود اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زندگیوں میں ہوتے ہیں تو اللہ راضی خوش ہو. ایک تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، اور دوسرے اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ کے کاموں سے بچنا، اجتناب. پھر ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے انسان محتاج ہے علم صحیح کا، اور علم صحیح کے لیے انسان محتاج ہے علماء کرام کی صحبت، ان کی سنگت کا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس درد و سوز کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کی شروعات کی، حضرت کی فکروں میں یہ فکر بھی غالب تھی. حضرت فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہر جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلے، ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم دین ہو، تاکہ لوگ اس سے علم دین کے مسائل سیکھیں، ضروریات دین معلوم کریں. اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک قاری ہو، ایک مجود ہو، تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے قرآن کی تصحیح کریں. یہ ضرورت ہے. اللہ معاف فرمائے، اگر انسان کی ضرورت صحیح نہج پر قرآن حدیث کی روشنی میں اگر انسان کی رہنمائی نہیں ہوگی تو انسان بدعات اور خرافات اور رسومات اور جاہلیات کی دلدل میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس کو نہ گناہ سمجھتا ہے نہ بدعت سمجھتا ہے. ہمارے استاذ مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ ایک شرابی کو شراب سے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، ایک زانی کو زنا سے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، ایک چور کو، ایک ڈکیت کو اپنے جرائم، اپنے کرائم بھری زندگیوں سے، گناہ سے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس نے غیر دین کو دین سمجھ لیا، قرآن کریم کی زبان میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کر تو رہے تو غلط لیکن سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، اور اسی کا نام بدعات ہے، خرافات اسی کا نام۔ بدعات اور خرافات کے دلدل میں انسان جب ڈوب جاتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس کو اچھا سمجھتے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، انسان محتاج ہے علم صحیح کا، اور علم صحیح کے لیے انسان محتاج ہے علماء کرام کی صحبت سنگھٹ کا، اور جب انسان علم صحیح حاصل کرے گا، علم صحیح کا اہتمام کرے گا، حصول کا اہتمام کرے گا، تو انسان کی زندگی میں معلومات آئیں گی، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے سے معلوم ہوں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ قَدْرَ الْفَرْضِ مِنَ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعَقَائِدِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ قَدْرَ الْفَرْضِ يُؤْخَذُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُعَلِّمْ أَوْلَادَهُ يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لکھا ہے کہ ہر بالغ مرد و عورت، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جس طرح بنین لڑکوں کی اور مردوں کی تعلیم و تربیت کا بہت اہتمام ہے، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اجتماعات ہیں، ان سے کہیں زیادہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں ہوگا تو مردوں کے بننے سے عورت نہیں بنے گی، ایک عورت بنے گی تو مرد کو بنائے گی۔ ایک عورت کی زندگی میں دینداری ہوگی، خوف خدا ہوگا، نماز روزے کا اہتمام ہوگا، ذکر تلاوت کی پابندی ہوگی، عشق الہی اور سنت نبوی کا جذبہ ہوگا، تو ایک عورت بنائے گی تو پورے گھر کو بنائے گی۔ اسی کو کہنے والے کہتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی پورا خاندان پڑھا۔ تو اس کی آج ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جانب پیش رفت کریں۔ عورتوں کے سلسلے میں ہمارے پاس حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ، جو ہمارے مہاراشٹر کے پورے امیر جماعت تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے، اور دونوں طبقے اور بچوں کے اور مردوں کی صلاح و سدھار موقوف ہے عورتوں کی صلاح و سدھار پر۔ اس کے لیے عورتوں میں بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انسان کی زندگی میں معلومات آنے کا ذریعہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ قَدْرَ الْفَرْضِ مِنَ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعَقَائِدِ۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ علم اتنا حاصل کرنا ضروری ہے کہ حرام حلال کی تمیز ہو جائے، اس کو اور تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے، یہ تھوڑا سا سسپینس ہے، اس کو اور کھولیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ قَدْرَ الْفَرْضِ مِنَ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعَقَائِدِ، جان لو وہ علم جس کا حاصل کرنا ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض عین ہے، یہ ہر کسی کے اوپر کمپلسری ہے۔ اور محلے میں کوئی میت ہو جائے تو کچھ لوگ مل کر نماز جنازہ پڑھ لیں تو ادا ہو جائے گی، وہ فرض کفایہ ہے۔
کچھ لوگوں کے مل کر پڑھ لینے سے وعدہ ہو جاتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز وہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ ابا پڑھ لیے تو بیٹے کی طرف سے ادا ہو گئی، بڑے بھائی نے پڑھ لیا تو چھوٹے بھائی کی طرف سے ادا ہو گئی، اماں نے پڑھ لیا تو بیٹی کی طرف، ایسا نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، ہر ایک کو ادا ہے۔ اسی طرح علم کا یہ درجہ حاصل کرنا فرض عین ہے، عقیدے کا علم، پاکی ناپاکی کا علم، صلاۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ظاہر سی بات اس کے بغیر زندگی کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کا راستہ اللہ نے فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے جی؟ عبادت کیا ہے؟ یہ بھی علم اور علماء سے دوری کا نقصان ہے کہ ہم نے عبادت کا مفہوم صرف فرائض کو سمجھا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، رمضان شریف کے روزے رکھ لیے، جی نصاب ہوا تو زکوٰۃ دیے، اور استطاعت ہوئی تو حج کر لیں۔ اس سے آگے ہم کچھ سمجھتے؟ کچھ ہاں نہیں بولو۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کسی بھی حال معاف نہیں ہے۔ 2 چیز معاف نہیں ہوتی، فرض اور قرض معاف نہیں، ادا کرنا ہی پڑتا۔ یہ پل عبادت نہیں ہے۔ یہ جو ہم جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں یہ تو فرض ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، عبادت نام ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، زندگی کے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل انسان اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، اس کا نام عبادت ہے۔ اب اس میں عبادت، مسجد کا ماحول بھی آ گیا، گھر معاشرت بھی آ گئی، معیشت بھی آ گیا، دین کے جو تمام شعبے ہیں سب اس میں داخل۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہم سب محتاج ہیں علم صحیح کے، اور علم صحیح کے لیے علیکم بمجالست العلماء و استماع الحکماء، انسان محتاج ہے علماء اکرام کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کی سنگت میں رہنے۔ اور جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو اب انسان کی زندگی میں عمل کیسے آئے؟ اور آج معاملہ یہیں پر پانی مار رہا ہے، پانی یہیں پر مار رہا ہے۔ معلومات بہت ہے لیکن معمولات، جی معمولات نہیں ہے۔ حالانکہ معلومات کس لیے؟ معلومات تو معمولات کے لیے۔ آپ وضو بنا رہے، کیوں بنا رہے؟ جی نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ ہی نہیں رہے، وضو پر وضو، پھر وضو بنا رہے، پھر وضو بنا رہے۔ تو وضو بنانے کا مقصد کیا رہا جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے؟ وضو تو ذریعہ ہے نماز کے لیے، اسی طرح علم ذریعہ ہے عمل کا۔ جی اس کے لیے علم تو اس لیے تک انسان کی زندگی میں عمل ہو اور عمل صحیح ہو۔ اللہ معاف فرمائے۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات یہ بتلا دوں کہ آج جو ہے نا، جو بیسک بنیادی باتیں ہیں وہ اچھے لوگوں کو معلوم نہیں۔ غسل میں کتنے فرائض معلوم نہیں، وضو میں کتنے فرائض معلوم نہیں، وضو میں نواقض کون کون سے ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے معلوم نہیں۔ غیر ضروری باتوں میں الجھنے کا ہم کو بہت شوق ہے، غیر ضروری باتوں میں، جس سے نہ عمل کا تعلق نہ آخرت کا تعلق۔ میں مثال نہیں دوں گا، بس بغیر مثال کے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے کہ مزاج بن گیا، 2 لوگ کہیں پر بیٹھیں گے تو اب صاحب اپنی معلومات بگھارنے کے طور پر کہ مجھ کو بھی کچھ آتا، میں بھی کتنا بڑا علامہ ہے، اب بات سے بات چلے گی، وہ سامنے والا خاموش بننا لگے، وہ بولے گا ہاں مجھ کو بھی، اب دونوں کی بحثا بحثی ہو جاتی جی۔ اب جب گٹی اٹک جاتی ہے تو پھر مولوی مولانا یاد آتے، فون کرتے، مولانا آپ کہاں ہیں؟ یہاں پر انہوں نے ایک مسئلے میں بحث ہو رہی تھی تو ایسا، میں ان سے پوچھنا عشاء کی نماز پڑھے؟ نہیں نہ مولانا،
اللہ بندے عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے، رکامی بحث کرنا فرض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں جی، کتنے فضائل ہیں، مناقب ہیں، کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں ان سے 80 یا 70 سوالات کیے گئے، صرف 6 سوالات کے جوابات دیے گئے اور بقیہ کے بارے کہہ دیا لا ادری معلوم نہیں۔ کیوں؟ جو ضرور پہلے اس کو تو حاصل کرو بھائی۔ اس لیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج علماء کرام کی صحبت جب میسر ہو جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میسر چو مرا صحبت بجان عاشقاں آید، ہمیں بینم کے جنت بر زمیں از آسماں آید۔ جب اللہ والوں کی صحبت میسر ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت آسمان سے زمین پر آ گئی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ایک سفر سے واپس ہو رہے ہیں تو سہارنپور یا کسی جگہ حضرت اترے۔ اب مجمع آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے آپ سے مسافہ لینے کے لیے، جیسا عوام کا مزاج ہے جی۔ لیکن دیکھو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے لسان التبلیغ بنایا تھا، تبلیغ کی زبان بنایا تھا۔ مفکر اسلام المسلمین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جہاں دیدہ شخص فرماتے ہیں کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب حضرات صحابہ اکرام کے عزم و یقین کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر جی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق اللہ کے راستے میں انتقال ہے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہا تھا معلوم نہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر سے واپسی پر آئے۔ اب مجمع حضرت فرما رہے ہیں ارے بھائی مفتی محمود صاحب کا ہے، مفتی محمود گنگوئی صاحب کا ہے۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم کہا جاتا تھا ان کے ساتھ، مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ۔ بھائی مفتی محمود صاحب ادھر، مفتی محمود صاحب ادھر آؤ۔ حضرت تشریف لائے۔ ارے بھائی مفتی محمود صاحب مجھ کو اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے آپ کو پوچھنا تھا، اچھا آپ کی ملاقات ہوئی، مجھ کو مسئلہ بتلائیے۔ اب بتلائیے۔ سوچیے یہ تھا تحقیق، یہ تھا ضرور علم حاصل کرنے کا جذبہ، ولولہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز انسان کے اندر حاصل ہوتی ہے جی۔ ایک تو انسان بچپن میں علم حاصل کیا ہو جی، اب بچپن میں نہیں حاصل کیا تو بچپن میں حاصل کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے بخاری شریف میں، تعلموا قبل ان تسودوا وبعد ان تسودوا۔ علم حاصل کرو سردار بننے سے پہلے بھی اور سردار بننے کے بعد بھی۔ انسان سردار کب بنتا ہے؟ بچپن میں جی، بڑی عمر میں۔ اشارہ یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرو۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ بچپن میں حاصل نہیں کرے تو بچپن میں حاصل کرو۔ جو لوگ جماعتوں میں چلتے ہیں، جماعتوں میں چلنے کے زمانے میں یہ سیکھنے سکھانے کا بہترین موقع ہوتا ہے جی۔ امیر مامور کی جوڑی یا امیر صاحب جس کی جوڑی بنا دیں، اور جو لوگ جماعتوں میں نہیں جا سکتے وہ کم اپنے مقام پر رہ کر تعلیم بالغاں کا اہتمام کریں، بڑی عمر کے لوگوں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بچوں کی تعلیم کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ آپ بولو کہ کیا بول رہے ہیں؟ حضرت جی مولانا فرمایا کرتے تھے مجھے بچوں کی تعلیم کی زیادہ فکر نہیں ہے، تو عمر گزرنے کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ مجھے تو ان 60 سال 70 سال والوں کی زیادہ فکر ہے جو مرنے کے قریب ہو چکے ہیں اور آج تک ان کی بنیاد بھی مضبوط نہیں، نہ غسل کے فرائض یاد، نہ تحیات یاد آتے۔ پھر میرے بھائیوں میں اگلی بات یہ کہہ رہا تھا کہ علم کے بعد انسان کی زندگی میں عمل کیسے آئے، اس کے لیے انسان محتاج ہے دو چیزوں کو۔ ایک تو ہے انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا اہتمام کرے۔ اللہ والوں کی صحبت وہ کیمیا اثر ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے سے دل کی دنیا غیر محسوس طریقے سے بدلتی ہے۔ عمل کی تو آج ہی میں حضرت خانوی کو کوئی مضمون پڑھ رہا تھا کہیں پر، حضرت نے لکھا کہ صحبت کسی اللہ والے کے سنگھٹ میں رہنا یہ ضروری ہے عملی زندگی، عملی داعیہ پیدا ہونے کے لیے۔
اور زندگیوں میں جو بگاڑ ہے گناہوں کی شکل میں، اس کو ختم کرنے کے لیے انسان محتاج ہے کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو لوگ منڈی نیچے کر بیان سن رہے ہیں پلیز تھوڑا منڈی اوپر کر بیان سنیں، ان کو جگہ دو بھائی۔ ہاں، میں بہت دور سے آیا ہوں بیان کرنے کے واسطے، تو دین کی بات جو ہے طلب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اثر کرتی ہے، بے طلبی کے ساتھ اثر نہیں کرتی۔ اس کے لیے منڈی اوپر کا بیان سنیں، نیچے مت دیکھیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں کیسا بنتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی صاحب مرید تھے، شاید لکھنؤ کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضرت کو لکھا، حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے اور خدا کرے ہم کو بھی اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ جی، ہم تو اپنے آپ کو جلال شاہ بابا سمجھتے اور فخریہ کہتے ہیں، بولے جب اپنے کو غصہ آتا ہے نا تو انگار کو پکڑنا آسان ہے، اپنے کو پکڑنا مشکل ہے۔ دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، غصہ کرنا حرام ہے، ہر جگہ تھوڑی نہ جائز۔ اسی بات سے کہا گیا جب غصہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور ہم غصے کو کمال سمجھیں۔ اس نے لکھا، حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے اور خدا کرے معاملات بگڑ رہے ہیں، طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ جی بولے مولانا میں نا غصے میں تھا، غصے میں میری بیوی کو طلاق بول دی۔ باولے ہوئے کیا؟ انسان غصے میں ہی تو طلاق دیتا ہے نا، کہ محبت میں بھی طلاق دیتا ہے؟ ایسا ہوتا کیا؟ میری بیوی تو میرے بازو میں بیٹھ، تو مجھ کو بہت اچھی لگتی، تو مجھے بہت پیاری ہے، لیکن کیا کروں جا میں تو طلاق، ایسا بھی طلاق ہوتے رہتا کیا؟ ابھی غصے میں تو طلاق ہوتا ہے نا۔ اور ایک بات اور سمجھو، ابھی ایسا ہے کہ میں تو قرآن کی آیت اور حدیث دوسری پڑھا تھا، لیکن مفتی صاحب کی توجہ کام کر رہی ہے میں، اور جو مفتی صاحب بلوانا چاہ رہے ہیں اللہ مجھ سے بلا رہے ہیں۔ طلاق کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بولی جائے تب بھی ہو جاتی ہیں، سیریسلی بولی جائے تب بھی ہو جاتی ہیں۔ النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق اور آزادی۔ ہمارے بزرگ ہیں مفتی عمر جون پوری صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے صاحب نسبت ہیں، ولی کامل بزرگ ہیں۔ حضرت کا وعظ ہوتا تھا بمبئی کی نور مسجد میں، 4 راستہ ڈونگری نور مسجد کھوجا قبرستان کے بازو سے، وہاں پر حضرت کا ہر اتوار کو وعظ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں ایک مرتبہ میں نے وعظ میں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ہنسی میں بھی، مذاق میں بھی طلاق دے دے تو بھی طلاق ہو جاتا ہے۔ بیان ہو گیا۔ بیان کے بعد ایک ایجوکیٹڈ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان میرے پاس آیا۔ نقصان یہی ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی تو فکر کی، لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر نہیں کی۔ ایک انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا، بولے مفتی صاحب جو آپ نے کہا کہ مذاق میں بھی طلاق دی طلاق ہو جاتا، کہ صحیح ہے؟ میں نے کہا حضرت بھائی اس سے بڑی بات ہے، تحریر سنا دیا میں نے، ثلاث جدہن جد۔ بولے پھر تو میں نے اپنی بیوی کو کتنی مرتبہ مذاق میں طلاق بول دیا، پھر؟ حضرت فرماتے، میں نے کہا پھر ہے نا، تیری بیوی طلاق سے تیرے نکاح سے نکل گئی۔ اللہ معاف فرما، امت کو یہ مسئلہ نہیں معلوم، امت کو مسئلہ نہیں معلوم، نکاح طلاق کے مسائل۔ جی، اور معاملہ ون سائڈ نہیں، دوسری طرف بھی جہالت ایسی ہے۔ ایک پنچایت میں میں بیٹھا طلاق کے معاملے میں، تو جینٹس کا بیان سننے کے بعد میں نے لیڈیز سے کہا، بولو بہن پردے میں تم کو کیا بولنا ہے؟ بولے مجھ کو طلاق قبول ہی نہیں ہے، وہ 1000 مرتبہ بھی طلاق دے تب بھی میں طلاق نہیں لوں گی۔ واپس کر دیا میں طلاق۔ اب بتلائیے، آپ کو معلوم ہے طلاق عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے نہیں، یہ تو بندوق کی گولی ہے، نکل گئی سو نکل گئی۔ سوچیے آج امت کتنی جہالت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ آج ہم لوگوں کو معاملات کہاں سے بگڑ رہے ہیں؟
غصہ بہت آتا ہے جی. اور میں ایک بات بتاؤں, اسی غصے کا اگلا اسٹیپ ہے کیا؟ ڈپریشن, ٹینشن. اس کا اگلا اسٹیپ ہے ڈپریشن جی. پھر اسی کا اگلا اسٹیپ ہے صاحب ہارٹ. یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان نارمل رہنا سیکھے جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے. پہلوان تو وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو کر لے. بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا. اللہ معاف فرمائے, ہوتا نہیں ہے, ہوتا. اور معاف کیجیے گا, ہم لوگ باہر تو باعزید بنے پھرتے ہیں, السلام علیکم وعلیکم السلام, خیریت سے, الحمدللہ, ماشاءاللہ. اور جب گھر میں آتے ہیں تو پھر معاف کیجیے گا ہماری خانگی زندگی کیسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. پھر حضور اپنی زندگی کو بطور آئیڈیل فرما رہے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم تمام لوگوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا جی. آج ہمارا معاملہ اللہ معاف فرمائے. باہر تو ہم سینکڑوں سلام کرتے ہیں, گھر جاتے اللہ معاف فرمائے سلام بھی نہیں کرتے. حالانکہ روزی کی برکت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان جب گھر میں جائے وہ سلام کرے. آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو عمل کیجیے, سن لو. روزی کے برکت کے اسباب میں سے انسان جب گھر میں جائے تو آواز سے سلام کرے. گھر میں جاتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے سلام کیا, گالم بولوچ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے, بیوی جا کر کچن کو چھپ رہی, بچے جا کر ادھر چھپ رہے کونے, باپ آیا کہ بابر آیا معلوم ہے. یہ ہماری معاشرہ ہے. اچھی بات نہیں میرے بھائیوں, زندگی میں صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو آخری بات میں بیان کر ختم کر دوں کہ اس نے لکھا حضرت کو کہ حضرت مجھ کو غصہ بہت آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے شہر میں ایک صاحب ہیں جو فلاں جگہ پان کی دکان کرتے ہیں, پان کی دکان کرتے ہیں, تم ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھا کرو. ماننے کا جذبہ تھا, منوانے کا جذبہ نہیں تھا. آج ہم لوگ جاتے ہیں علماء کرام کے پاس, اللہ والوں کے پاس, لیکن ماننے کے جذبے سے نہیں, منوانے کے جذبے سے. منوانے کا جذبہ, تعویذ تو دیے نہیں حضرت جی, تعویذ تو دیے ہی نہیں, گنڈا تو دیے ہی نہیں. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا سب سے بڑی تعویذ ہے. اس سے بڑی تعویذ کیا ہو سکتی جی. ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تعویذ یہ تو چھوٹے بچوں کے واسطے ہے جو نہ آیت الکرسی پڑھ سکتے, نہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ سکتے, اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل فرمائی نا جی. تو ماننے کا جذبہ نہیں رہا, اللہ معاف فرمائے, منوانے. اللہ ہم سب کو ماننے کا جذبہ عطا فرمائے, ہم سب کو ماننے والا بنا دے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان کی شان بیان کی جا رہی. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا, جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی جانب تاکہ اللہ اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں, تو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. وہ یہود نصارہ تھے جو سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور نہیں مانا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ماننے کا جذبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں. قیل من ابا یا رسول اللہ, پوچھا کہ اللہ سے جنت میں آنے سے کون انکار کرے گا جی. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی, میری فرما برداری کی, دخل الجنہ, وہ تو جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی
فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. تو ماننے کا جذبہ. اس نے حضرت نے لکھا بھائی تمہارے گاؤں میں ایک فلاں پان والا ہے، تم دن بھر کام سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اس کے پاس تھوڑی دیر اس کی صحبت میں بیٹھا کر. ماننے کا جذبہ تھا. وہ دن بھر کام سے فارغ ہونے کے بعد جاتا تھا اور اس کی دکان پر اس کے پاس بیٹھتا تھا. وہ نہ کوئی بیان کرتا تھا نہ تقریر کرتا تھا. محمد ابن خواص رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں بڑے سلسلے کے بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے ہیں. محمد ابن خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہمارے سکوت، ہماری خاموشی سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس کو ہمارے بولنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہم لوگ کیا سمجھو، بیان ہی ضروری ہے، تقریر ضروری ہے. جی اللہ کے بندو، بیان تقریر ضروری نہیں ہے. اللہ والوں کے پاس تو اس نیت سے جاؤ کہ ان کے دل میں جو اللہ کی معیت ہے، محبت ہے، وہ اللہ ہم کو عطا فرما دے. جی اس نیت سے جانا چاہیے. ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شاہ احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج پرابلم یہ نہیں ہے کہ آج المیہ یہ نہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے نہیں، لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں لیکن اپنے دل کا برتن بھرا ہوا لے کر جاتے ہیں. اپنے دل کا برتن بھرا ہوا لے کر جاتے ہیں. ہر کوئی نہ کوئی غرض لے کر آتا ہے. حضرت میرے کارخانے کے واسطے دعا کر دو، حضرت میری سائزنگ کے واسطے دعا کر دو، حضرت میرے پولٹری فارم کے واسطے دعا کر دو. ہر کوئی آتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد کے. اللہ کے واسطے کون آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. حضرت فرماتے تھے کہ المیہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ والوں کے پاس نہیں آتے، ضرور ہیں، لیکن آنے والے اپنے دل کے برتن لبالب لے کر آتے. ارے اپنے دل کا برتن جب پہلے سے بھرا ہوا تو ہم اس میں کیا دیں گے؟ جب برتن پہلے سے بھرا ہوا اس میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اپنے دل کا برتن خالی کر کے آؤ. مٹا دیجئے کہ میں مٹنے کو ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مذہوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت کی دربار میں پہنچے. حضرت تھانوی کا اصول تھا کہ آنے والا چٹھی پر لکھ کر دے کیوں آیا ہے، اور بہت سارے امپورٹنٹ سوال کیوں آیا، کس مقصد سے. تو خواجہ عزیز الحسن مذہوب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں گزرے ہیں اور برٹش گورنمنٹ کے اے ڈی آئی تھے، وہ جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسکولوں میں انسپیکشن لینے والا اے ڈی آئی، وہ تھے. حضرت نے پوچھا کیوں آئے، لکھ کر دو. خواجہ صاحب نے ایک شعر لکھ کر پیش کر دیا، نہیں کوئی تمنا جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، نہیں کوئی تمنا جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، مٹا دیجئے کہ میں مٹنے کو آیا ہوں. جی اس جذبے سے کون آتا ہے؟ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آتے ضرور ہیں لیکن ہر کوئی اپنے دل کا برتن پہلے سے بھرا ہوا لے کر آتا. اس مقصد اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کو تلاش کرنا سے کون آتا. تو اس بنا پر میں کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ وہ پان والے کے پاس جاتا تھا، آتا تھا، نہ بیان کرتا نہ تقریر. وہی کہہ رہا تھا بیان تقریر نہیں، اپنا پان کی دکان کرتا تو اس کے پاس بیٹھا واپس آ جاتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کی دنیا میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو گئی، غصہ کم ہونے لگا. جی غصہ کم ہوتے ہوتے ختم ہونے لگا. اب اس کو بہت خوشی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ حضرت کے فارمولے پر عمل کرنے سے الحمدللہ اس لیے غصہ جو ہے نا صرف گھر کی نہیں، انسان غصہ والا ہوگا نا جہاں جائے گا وہاں لڑائی جھگڑائی کرے گا، دکانداری کرے گا وہاں مار پیٹ کرے گا، راستہ چلے گا مار پیٹ، مسجد میں جائے گا وہاں مار پیٹ کرے گا. غصہ حرام ہے. اب غصہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا. اس نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت آپ نے جو فارمولہ بتلایا تو بہت تیر بہدف رہا، بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہا، کارگر ہوا، لیکن حضرت کیسے؟ اس نے نہ کوئی غصے کی مذمت سنائی، نہ غصے کے نقصانات سنایا، نہ کوئی بیان سنایا، نہ کوئی تقریر سنائی. کیسے ایسا ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا بھئی عام کھانے سے کام. جی عام کھانے سے کام، بس ختم معاملہ. نہیں، حضرت فرمایا کیسے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس میں نے تم کو جانے آنے کا مشورہ دیا تھا وہ انتہائی حلیم الطبع بردبار انسان ہے. انسان انتہائی ٹھنڈا انسان، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، صبر بردبار والا ٹھنڈا انسان ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے صحبت میں تاثیر رکھی ہے کہ انسان جیسے لوگوں صحبت میں رہتا ہے ویسی اس کے اندر تاثیر پڑتی ہے۔ آج دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، صفات ہماری زندگیوں میں آ جائیں، احکام ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے علم کے حصول کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ انسان اپنا وقت فارغ کرے۔ جی حضرت حکیم حضرت مولانا شاہ محمد حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، کتنا رہو، سوال پیدا ہو کتنا رہو۔ اب تو مصروفے کا زمانہ ہے صاحب، پہلے کے زمانے میں لوگ ایسا تھا کہ لوگ اپنے مشائخ کی صحبت میں جا کر چلہ چلہ، دو دو چلہ، تین تین چلہ پڑ جاتے تھے جی، جب تک اصلاح نفس نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جس کاروبار میں ہوں، جس ماحول میں ہوں، اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں۔ اپنے گرد و پیش، اپنے آس پاس میں کوئی صاحب نسبت، کوئی اللہ والا مل جائے تو اپنا کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے، بھلے سے بیان کے بہانے کیوں نہ ہو، درس و قرآن کے بہانے سے کیوں نہ ہو، جی جماعت کے اجتماع کے بہانے سے کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا اہتمام کرے، جس کو ذکر کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کا اہتمام کرے، پابندی کرے کہ ذکر اذکار کی محنت سے دل کی دنیا نرم ہوتی ہے، دل کی دنیا نرم ہوتی ہے، ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ والوں نے ہر زمانے میں ان دو چیزوں کو خصوصاً امت کی ظاہری باطنی تمام بیماریوں کا علاج بتلایا، ایک تو کثرت ذکر اللہ اور دوسرے صحبت اہل اللہ، کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہے، آئے جائے اور ان کے بتانے کے مطابق زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔